بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انسانی اعضاء کے بارے میں، ان کے اندر کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کو جو اعضاء دیے، ان کے اندر کتنی حکمتیں ہیں، آئیے جان لیتے ہیں۔ اگر ہاتھوں کی بات کی جائے تو ہاتھوں کی کیا حکمت ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو ہاتھ جو دیے، اس کے اندر کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ انسان کا غذا کو دیکھنا اور اس کی طرف بڑھنا اس وقت تک کافی نہیں جب تک وہ غذا حاصل نہ کر لے۔ لہذا انسان پکڑنے کی نعمت کا محتاج ہوا تو اللہ عز و جل نے انعام فرماتے ہوئے اسے ہاتھ کی نعمت سے نوازا۔ پھر اللہ عز و جل نے ہاتھوں میں مناسب لمبائی رکھی، یہ دونوں ہاتھ ہر طرف بآسانی پھیل سکتے ہیں اور مختلف جوڑوں کی مدد سے انسان انہیں ہر جانب حرکت دے سکتا ہے۔ دونوں ہاتھ سیدھی لکڑی کی طرح نہیں ہوتے بلکہ مڑنے سمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہتھیلی پیدا فرما کر ہاتھوں کے سرے کو کشادہ کیا، پھر ہتھیلی کے سرے کو 5 حصوں یعنی انگلیوں میں تقسیم کیا۔ انگلیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک جانب انگوٹھا اور دوسری جانب 4 انگلیاں رکھیں۔ اگر انگلیاں اکٹھی ہوتیں یا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتیں تو ان سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ بس اللہ عز و جل نے انہیں ایسا بنایا کہ اگر ہتھیلی پھیلا کر رکھی جائے تو بیلچہ کی شکل اختیار کر لے، اور اگر سمیٹ لی جائے تو چلو بن جائے، اور اگر اکٹھی کر لی جائے تو گھونسا بن کر مارنے کا کام دے۔ نیز اگر ہتھیلی کسی چیز پر رکھ کر بند کر لی تو پکڑنے کا فائدہ دے۔ اللہ عز و جل نے انگلیوں کے سروں پر ناخن بھی پیدا فرمائے تاکہ انگلیوں کی مکمل حفاظت ہو سکے۔ نیز ان کے ذریعے بآسانی وہ چھوٹی اور باریک اشیاء چن لی جائیں جنہیں انگلیاں نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ چھوٹی اور باریک اشیاء ناخن کے سروں سے بآسانی پکڑ میں آ جاتی۔ اسی طرح منہ کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اب انسان غذا کی نعمت کو ہاتھ سے تو پکڑ سکتا ہے مگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اسے معدے میں نہ پہنچائے۔ لہٰذا اسے ایک ایسے ظاہری راستے کی ضرورت پڑی جس سے غذا معدہ تک پہنچ سکے۔ بس اللہ عز و جل نے منہ کو راستہ بنا دیا تاکہ انسان معدہ تک غذا پہنچا سکے۔ منہ صرف معدے تک غذا پہنچانے ہی میں مددگار نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فائدے اور حکمتیں ہیں۔ نیز غذا کو معدے تک پہنچانے کے لیے نگل جانا چونکہ دشوار عمل تھا، لہذا اللہ عز و جل نے منہ میں 2 ہڈیوں سے جبڑے بنا کر ان میں دانت پیدا فرما دیے تاکہ غذا کو چبا کر باریک کر لیا جائے۔ اوپر نیچے داڑھ پیدا کر کے اوپر والے دانتوں کو نچلے دانتوں کے موافق اور برابر کیا تاکہ غذا چبانے میں آسانی ہو۔ غذا کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مثلا بعض توڑ کر، بعض کاٹ کر، بعض چبا کر کھائی جاتی ہیں۔ تینوں مقاصد پورے کرنے کے لیے 3 قسم کے دانت بنائے، جیسا کہ چبانے کے لیے اضراس یعنی داڑھ کے دانت، کاٹ کر کھانے کے لیے رباعیات یعنی سامنے کے دانت بنائے، توڑ کر کھانے کے لیے انیاب یعنی رباعیات کے ساتھ والے دانت بنائے۔ نیز جبڑوں کے جوڑوں کو آپس میں پیوست نہ کیا تاکہ نچلا حصہ آگے پیچھے ہو سکے اور اوپر والے حصے پر چکی کی طرح گھوم سکے۔ اگر جبڑوں کو اس طرح نہ بنایا جاتا تو دونوں آپس میں تالی بجانے کی طرح ٹکراتے اور دانتوں کی تخلیق کا مقصد حاصل نہ ہو پاتا۔ اللہ عز و جل نے انسان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے نیچے والے جبڑے کو چکی کی طرح متحرک رکھا اور اوپر والا جبڑا اپنی جگہ ساکن رکھا۔ قدرت باری تعالیٰ کے عجائبات میں یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ عز و جل کی قدرت میں کیسے کیسے عجائبات ہیں۔ انسانوں نے جو چکی بنائی ہے، اس کا نچلا پتھر ٹھہرا رہتا ہے اور اوپر والا پتھر حرکت کرتا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے جبڑے کو چکی کی مثل اس طرح بنایا کہ اس کا نچلا حصہ حرکت کرتا ہے اور اوپر والا ٹھہرا رہتا ہے۔ اللہ عز و جل کی قدرت و شان کس قدر عظیم ہے، اس کی بادشاہی کتنی غالب ہے، اس کے دلائل و برہان کس قدر کامل ہیں اور اس کے احسان کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔